بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں حدیث میں پڑھا تھا، کافی دن سے ہمارے دوست صاحب آپ کہہ بھی رہے تھے، اس کا ذکر کریں کہ حضرت لقمان، آپ جانتے ہیں کہ خوب حضرت لقمان نبی نہیں ہے، مگر اللہ نے حکمت یعنی وزڈم عطا کیا اور اس مقام پر پہنچایا کہ ان کے نام کا قرآن کے اندر سورہ نازل ہو گیا، اور قرآن کے اندر وہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ یا بنیا، یعنی اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، 4 نصیحت۔ کیا کہا کہ میں نے بیٹا ان 4 چیزوں کو 400 انبیاء کے ساتھ بیٹھ کر سکھائے، یعنی میں نے 400 پروفٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور ان میں سے میں نے 4 چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں بیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ اس پہ عمل کرو۔ پہلی چیز انہوں نے فرمائی کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز میں قلب کا حضور حاضر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انسان حضور قلب کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ کی نمازیں مجھ سے بہتر ہیں۔ انسان اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے کاموں کو وقت پہ انجام نہ دینا پہلی ڈسٹریکشن ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں کو وقت پہ انجام دیں گے تو نماز آپ کی کم از کم ایک فیکٹر یہ ہے کہ انسان ڈسٹریکشن نہیں لے۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں ہیپ ہیزرڈ ہو، چیزیں مینیجبل نہیں ہو، تو یعنی جب نماز میں بھی جائے گا تو وہ ایسے ہی رہے گا۔ اور جب نماز انسان اول وقت کوشش کرے کہ جہاں تک امکان ہے، جہاں تک ممکن ہے، یقیناً یہاں جماعت ہوتی ہے کیونکہ ٹائم ایسا ہے، بہت جلدی ہو رہی ہے، لیکن اگر انسان کہیں اور پڑھ رہا ہے کسی طریقے سے، اول وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ یہ بھی حضور قلب کو بہتر کرتا ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نماز اول وقت پڑھو اور کسی مقام پر نہ پہنچو تو روز محشر میرا گریبان پکڑنا، یعنی ایک اولیاء خدا ہوتے ہوئے انسان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے کہا بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ یعنی انسان کھاتا ہے، کھانے بیٹھتا ہے، کہیں پہ بھی وہ انسان وہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، کہیں ٹریول کرتے ہیں، آپ کو ذرا مسائل ہیں، ہر جگہ ہیں، شک ہے، حلال ہے، حرام ہے، مطلب مکروہ ہے، کراہت ہے، پتہ نہیں کیا ہے، خوب یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ایسے نہیں آپ کھا لیا نہیں ہے عزیزان محترم، بہت ضروری ہے، کیونکہ لقمہ نہ صرف بدن پہ اثر کرتا ہے، ایک لقمہ انسان کی روح پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر انسان دیکھے کہ خدا نخواستہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو اسے چیک کرنا چاہیے کہ وہ کھا کیا رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے۔ کربلائی کاظم کی مثال آپ نے سنی ہوگی، قم المقدسہ میں جو ایک قبرستان ہے قم 9، وہاں پر ایک مرکز مبارک ہے کربلائی کاظم کا۔ کربلائی کاظم جو تھے وہ دیہات گاؤں کے رہنے والے تھے، قم کے قریب، اور لے مین تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے۔ بس یہ زندگی کا اصول اچھا تھا کہ جس کے پاس کام کرتے تھے یہ یقین کرتے تھے یہ شخص زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب گندم ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو زکوٰۃ بہرحال دینی پڑتی ہے، اور خود بھی جب لیتے تھے مال تو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے۔ یہ ان کی کوالٹی اچھی تھی۔ اس کوالٹی کی طرح ایک دفعہ تھکے ہارے دوپہر کا وقت تھا، ایک امام زادے یعنی ایک امام کی اولاد میں سے کسی کے حرم میں وہاں پر دوپہر کو لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ دیکھا 2 گھوڑے سوار آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ انہوں نے کہا مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا دیکھا ان کو قرآن زبانی یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا، قرآن پڑھنے لگے۔ اپنے گاؤں میں مولانا صاحب کی خدمت میں گئے، جانتے تھے وہ ان کو، انہوں نے دیکھا ان کو تو پورا قرآن یاد ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرجع بزرگ مرجعیت اسلام وہیں پہ قم میں ان کے پاس لے گئے، انہوں نے ٹیسٹ لیا، انہوں نے ساری چیزیں کی اور ان کو کتاب دکھائی، یعنی کتاب کے اندر کہ جہاں پر عربی کی بکس تھیں اور ان کے اندر یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت کون سی، یعنی زیر زبر نہیں ہے، اسٹریٹ بس عربی لکھی ہوئی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی صرف وہیں اشارہ کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو فرماتے تھے جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے۔ یعنی انسان
اگر اپنے لقمے کی حفاظت کرے تو انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن کسی طرح کسی کے گھر کھانے پہ چلے گئے تو واپس آئے تو دیکھا قرآن جو یاد تھا وہ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً وامٹ کی کہ جو کھایا ہے وہ باہر نکلے، اور پھر پوچھا کہ یہ شخص کا پیسہ مال تو ٹھیک تھا، تو شک تھا کہ وہ بہرحال وہ خمس دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ ذہن موت تو بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی حضرت لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام سے حفاظت کرو۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ جب بیٹا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی اس کی ناموس سے حفاظت کرو، یعنی انسان یقیناً اپنے آنکھوں کو بچا کے رکھے۔ آج سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں معاشرے میں وہ آنکھوں کی وجہ سے، گناہ سب سے آسان ہو گیا ہے، موبائل آپ کے ہمارے ہاتھوں میں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے جانے، لیکن بہرحال جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا خدا اس کے قلب کی آنکھوں کو کھول دے گا۔ جو اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائے گا خدا اس کے لیے بہت سارے بند دروازے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب تک ایک شخص خود بہتر نہیں ہوگا وہ سوسائٹی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی کہ بیٹا جب آپس میں جمع ہو، یعنی جب بیٹھو تو اپنی زبان کی دوسرے کی غیبت سے حفاظت کرو۔ جب انسان جمع ہوتا ہے بڑا آسان ہے، دو لوگ بیٹھے ہوں تیسرے کی برائی کریں، تین لوگ بیٹھے ہوں چوتھے کی برائی کریں، بہت آسان ہے، نفس کو بھی مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، لیکن سب سے انسان کے اعمال جو ڈرین کرتا ہے وہ غیبت کرتی ہے۔ آپ نے اتنے نیکیاں کی، عبادت کی، سب کچھ کیا، سارے کام کیے، لیکن آپ نے ایک کسی کی غیبت کر دی، آپ کی ساری نیکیاں اڑتی ہوئی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئیں۔ جیسے اچانک سے بٹ کوائن نیچے گرتا ہے، ایک برباد ہو جاتا ہے، دوسرا آباد ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، جہاں آپ نے غیبت کی آپ کا کوائن کرش ہو جائے گا اور دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسہ اوپر چلا جائے گا۔ جس کی برائی کریں گے اس کے حصے میں ثواب جاتا رہے گا۔ تو یہ چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، قلب، انسان کا گلا، لقمہ، انسان کی آنکھیں اور انسان کی زبان۔ اگر انسان ان چیزوں کی آج کے دور کے اندر حفاظت کرتے ہیں جان محترم، تو کوئی بعید نہیں انسان آج کے دور کے اندر ولی خدا بن جائے۔ خوب یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔